العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَلَكَ الْعَقَارَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ، اور جب مشتری زمین کا مالک ہو جائے کسی ایسے عوض کے بدلے جو مال ہو تو اس میں حق شفعہ ثابت ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مشتری نے بائع کو ایسی چیز دی جو مال ہو، مثلا روپیہ پیسہ دیا، گیہوں چاول وغیرہ دیا اور زمین کا مالک بن گیا، تو اب اس میں شفعہ ثابت ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ زمین کے بدلے مالی معاوضہ اگر دیا تو شفعہ ثابت ہوگا، اور اگر مالی معاوضہ نہ دیا ہو تو شفعہ ثابت نہیں ہوگا۔ صاحب جوہرہ نے یہاں بڑے پتے کی بات لکھی کہ مصنف علیہ الرحمہ نے ملک العقارہ لکھا کہ مشتری زمین کا مالک ہو جائے، اشترى العقارہ نہیں لکھا کہ مشتری نے زمین کو خرید لیا، کیونکہ اگر یہاں ہبہ بشرط العوض ہو تو بھی حق شفعہ ثابت ہوگا، اس لیے کہ ہبہ بشرط العوض میں شرع نہیں ہوتا، ملکیت ثابت ہو جاتی، تو ہبہ بشرط العوض یہاں داخل اور شامل ہو جائے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اشترى العقارہ کی جگہ پر ملک العقارہ لکھا۔ ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو تخالع المرأة بها أو يستأجر بها دارا أو يصالح من دم عمد أو يعتق عليها عبدا، اور شفعہ ثابت نہیں ہوگا اس گھر میں جس پر آدمی نے نکاح کیا ہو، یا عورت نے اس کے بدلے خلا لیا ہو، یا اس کے بدلے کسی اور گھر کو اجرت پر لیا ہو، یا دم عمد کے بدلے صلح کیا ہو، یا اس پر کسی غلام کو آزاد کیا ہو۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مالی معاوضہ اگر ہوگا تو شفعہ ثابت ہوگا، اور اگر مالی معاوضہ نہیں ہوگا، یعنی مبادلۃ المال بالمال کا معنی نہیں پایا گیا ہوگا، تو شفعہ ثابت نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ 5 ایسے مسئلے بیان فرما رہے ہیں جن میں مالی معاوضہ کے نہ ہونے کی وجہ سے شفعہ ثابت نہیں ہوا۔ سب سے پہلی مثال یتزوج الرجل علیہا، کہ ایک آدمی نے گھر کے بدلے شادی کی، یعنی اس نے مہر کے اندر گھر اپنی بیوی کو دیا، تو اس میں شفعہ شفیع کو نہیں ملے گا، کیونکہ مکان کا عوض یہاں بضاعہ ہے اور شفیع بضاعہ نہیں دے سکتا، اور وہ مال بھی نہیں ہے۔ دوسری مثال مصنف علیہ الرحمہ یہاں دے رہے ہیں او تخالع المرأة بها، کہ عورت نے اپنے شوہر سے بدلے خلا کے طور پر مکان دیا اور خلا لے لیا، تو شفیع کو یہاں حق کے شفعہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ مکان کا عوض یہاں بضاعہ کی خلاصی ہے جو مال نہیں ہے۔ او یستأجر بها دارا، یہ تیسری مثال ہے کہ ایک آدمی نے اپنے مکان کے بدلے کوئی اور مکان اجرت پر لیا، تو اس میں بھی شفعہ ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ مکان کے ذریعے جو حصول منافع ہیں، یعنی منافع کو جو حاصل کر رہا ہے وہ مال نہیں ہے۔ او یصالح من دم عمد، یا کسی آدمی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، قاتل نے مقتول کے وارثین کو گھر دے کر صلح کیا، تو اس گھر میں حق کے شفعہ ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ بدل قصاص میں کیونکہ قصاص سے جو صلح ہوئی تو یہ قصاص مال نہیں ہے۔ او یعتق علیہا عبدا، یہ 5ویں مثال ہے کہ ایک آدمی نے اپنے غلام سے کہا کہ فلاں شخص کے مکان کے عوض میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور اس شخص نے اپنا مکان اس غلام کو ہدیہ دے دیا، اور وہ مکان غلام اپنے آقا کو دے دے، تو اس مکان میں بھی شفعہ ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ غلام کی آزادی مال نہیں ہے۔
او یصالح عنہا بانکار او سکوت فان صالح عنہا باقرار وجبت فیہ الشفعۃ، اور اگر صلح کرے گھر کے بدلے انکار یا سکوت کے بعد، پس اگر اس نے گھر کے بدلے صلح کیا اقرار کے ذریعے تو اس میں شفعہ ثابت ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں صلح کی 3 صورتیں مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی صورت صلح عن انکار۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرا ہے، مدعا علیہ نے مدعی کی ملکیت کا انکار کیا کہ یہ گھر آپ کا نہیں ہے، میرا ہے۔ بعد میں مدعا علیہ جھگڑے سے بچنے کے لیے، ٹینشن سے بچنے کے لیے اور اپنے وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے اس نے کچھ مال دے کر صلح کر لیا، تو اب اس مکان میں کسی کو حق شفعہ نہیں ملے گا، کیونکہ مدعا علیہ جو مال دے کر صلح کر رہا ہے یہ جھگڑے سے پیچھا چھڑانے کے لیے صلح کر رہا ہے، یہ کوئی بے نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ جیسے پہلے اس گھر کا مالک تھا اب بھی وہ اس گھر کا مالک ہے، اس کی ملکیت زائل نہیں ہوئی، اور جب ملکیت ہی زائل نہیں ہوئی تو یہاں تحقق بے یعنی بے کا تحقق نہیں ہوا، بے کے اور جب عقد کا جب تحقق ہی نہیں ہوا تو شفعہ ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ بات آ چکی ہے الشفعۃ تجب بالعقد، کہ شفعہ ثابت ہوتا ہے عقد کے ذریعے، اور یہاں کوئی عقد نہیں ہوئی۔ اسی طرح دوسری صلح کی صورت بیان کر رہے ہیں، صلح عن السکوت، کہ مدعی نے دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرا ہے، مدعا علیہ نے نہ تو انکار کیا اور نہ ہی اقرار کیا، خاموش رہا، پھر اس نے کچھ پیسہ دے کر صلح کر لیا، خاموشی کے بعد کچھ پیسہ دے کر صلح کر لیا کہ کون جھگڑے میں پڑے اور پھر قسم کھانے کی نوبت آئے، تو اپنی ذات کو قسم سے بچانے کے لیے اس نے پیسہ دے کر صلح کر لیا، تو یہاں پر بھی کسی کو بھی حق شفعہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر بھی بے کا تحقق نہیں ہوا۔ تیسری صورت ہے صلح عن الاقرار، کہ مدعی نے دعویٰ کیا کہ یہ مکان میرا ہے، مدعا علیہ کہتا ہے ہاں مکان تمہارا ہی ہے، پھر اس کے بعد اس نے کچھ مال دے کر صلح کر لیا، تو اس صورت میں مکان کے اندر حق شفعہ ثابت ہوگا، کیونکہ یہ بے ہے، اس لیے کہ جب اس نے ایکسیپٹ کر لیا، اقرار کر لیا کہ ہاں یہ آپ کا گھر ہے، پھر وہ مال دے کر صلح کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ ملکیت کا حصول یعنی ملکیت کو حاصل کر رہا ہے، اس وجہ سے یہاں تحقق بے کی وجہ سے شفعہ ثابت ہوگا۔ وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِي، اور جب شفیع قاضی کے پاس آئے، فَادَّعَ الشِّرَاءَ، اور وہ خریداری کا دعویٰ کرے، وَطَلَبَ الشُّفْعَ، اور شفعاء کو طلب کرے، سأل القاضی المدعا علیہ عنہا، تو قاضی مدعا علیہ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا، فَإِنِ اعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ، پس اگر وہ اس کی اس ملکیت کا اعتراف کر لے جس کا وہ شفعہ جس کے بارے میں وہ شفعاء کا دعویٰ دائر کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وَإِلَّا كَلَّفَهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، ورنہ وہ اس کو بینہ پیش کرنے کا مکلف کرے گا، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ، پس اگر وہ بینہ پیش کرنے سے عاجز ہو، استحلف المشتری باللہ ما يعلم انہ مالک للذی ذکرہ مما یشفع بہ، تو وہ مشتری قسم کھائے گا کہ قسم بخدا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں اس گھر کا مالک ہوں جس کے بارے میں وہ شفعاء کا ذکر کر رہا ہے، فَإِن نَكَالَ عَنِ الْيَمِينِ، پس اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دے، او قامت للشفیع بینۃ، یا شفیع کے پاس کوئی بینہ ہو، سألہ القاضی، تو قاضی اس سے پوچھے گا، هل ابتاع ام لا، کیا اس نے اس گھر کو خریدا ہے یا نہیں، فَإِنْ أَنْكَرَ الْإِبْتِياعَ، پس اگر اس نے خریداری کا انکار کیا، قیل للشفیع اقم البینہ، تو شفیع سے کہا جائے گا کہ تو بینہ پیش کر، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا، پس اگر وہ بینہ پیش کرنے سے عاجز آ جائے، استحلف المشتری، تو مشتری سے قسم لی جائے گی، باللہ مبتاع او باللہ ما يستحق على هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره، قسم بخدا میں نے اس گھر کو نہیں خریدا ہے، یا قسم بخدا یہ شخص اس گھر کا مستحق نہیں ہے شفعاء کے طور پر جس طریقے سے وہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ طلب خصومت کی کیفیت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ شفیع قاضی کی مجلس میں طلب خصومت کس طرح کرے گا؟
مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سب سے پہلے قاضی کے پاس شفیع آئے عدالت میں اور آ کر شفعاء کا دعویٰ کر کے شفعاء کو طلب کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں جس مکان میں رہتا ہوں وہ میری اپنی ملکیت ہے اور اس مکان کے بازو والا مکان جو میرے پڑوسی کا ہے اس نے میری اطلاع کے بغیر مجھ سے پوچھے بغیر کسی اور کو فروخت کر دیا۔ قاضی سب سے پہلے یہ تحقیق کرے گا کہ جو مکان فروخت ہوا ہے اس کے بازو میں اس کا مکان ہے بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس کا ذاتی مکان نہ ہو، کرائے پر رہتا ہو، لہٰذا سب سے پہلے اس کی وہ تحقیق کرے گا اور پوچھے گا بائع سے کہ واقعی میں آپ نے جس مکان کو فروخت کیا ہے اس مکان کے بازو میں بحیثیت جار ملاصق کیا اس کا مکان موجود ہے؟ پس اگر وہ اعتراف کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ اعتراف نہیں کرتا ہے تو قاضی شفیع کو بینہ پیش کرنے کا مکلف کرے گا۔ اگر وہ بینہ پیش کرنے سے عاجز ہو اور شفیع کے مطالبے پر وہ مشتری سے قسم شفیع اس بات کا مطالبہ کرے کہ مشتری سے قسم لی جائے تو وہ قاضی قسم بھی لے گا۔ بہرحال جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو مکان فروخت ہوا ہے اس کے بازو میں بحیثیت جار ملاصق اس کی اپنی ملکیت موجود ہے تو اب قاضی مشتری سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے فروخت شدہ مکان کو خریدا ہے یا نہیں، اس لیے کہ حق شفعاء اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا ہے جب تک کہ مکان فروخت نہ ہوا۔ اب اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، خریداری کا انکار کرتا ہے تو شفیع کو قاضی مکلف کرے گا کہ مکان کی فروختگی پر بینہ پیش کرے۔ اگر وہ بینہ پیش کر دے تو اس کے حق میں قاضی شفیع کا فیصلہ سنا دے گا، اور اگر وہ بینہ پیش نہ کرے تو قاضی مشتری سے قسم لے گا، اور وہ قسم اس طریقے سے لے گا کہ وہ قسم کھائے کہ قسم بخدا میں نے اس مکان کو نہیں خریدا ہے، یا قسم بخدا یہ شخص اس مکان کا مستحق اس شفعے کے طور پر نہیں ہے جس کا وہ تذکرہ کر رہا ہے۔ وَتَجُوزُ الْمُنَازَعَةُ فِي الشُّفْعَةِ، اور شفعاء کے سلسلے میں جھگڑا اٹھانا جائز ہے۔ وَإِن لَمْ يَحْضُرِ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي، گرچہ شفیع نے سمن کو مجلس قاضی میں حاضر نہ کیا ہو۔ وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ، اور جب قاضی نے اس کے حق میں شفعاء کا فیصلہ سنا دیا، لَزِمَهُ إِحْضَارُ الثَّمَن، تو اس پر سمن کا حاضر کرنا لازم ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قاضی کی مجلس میں شفیع کا سمن کو لے کر حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ قاضی کے فیصلے سے پہلے شفیع پر کسی چیز کو حوالے کرنا ابھی واجب اور لازم نہیں ہوا ہے۔ البتہ جب قاضی شفیع کے سلسلے میں شفعاء کا فیصلہ سنا دے تو اب اس پر سمن کا حاضر کرنا اور سمن کو پیش کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا، کیونکہ فیصلے قضا کے بعد اس پر احضار سمن یعنی سمن کا حاضر کرنا واجب ہو چکا ہے۔ وَلِلشَّفِيعِ أَن يَرُدَّ الدَّارَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ، اور جائز ہے شفیع کے لیے گھر کو واپس کرنا خیار عیب یا خیار رؤیت کی بنیاد پر۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر شفیع نے حق شفعاء طلب کیا اور حق شفعاء کے نتیجے میں اس کو دار مشفوعہ مل گیا اور مکان پر اس نے قبضہ کیا، اپنے تحویل میں لے لیا، اور اس میں کوئی عیب دیکھا یا اس مکان کو اس نے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا، حق شفعاء کے بعد اس کے پاس جب وہ مکان آیا تو وہ دیکھنے گیا، دونوں صورتوں میں یعنی پہلی صورت میں عیب کی بنیاد پر اور دوسری صورت میں نہ دیکھنے کی بنیاد پر خیار عیب اور خیار رؤیت کی بنیاد پر وہ اس مکان کو واپس کر سکتا ہے، کیونکہ شفعاء کے طور پر مکان لینا یہ در حقیقت عقد ہے، بیع ہے، اور جیسے عقود اور معاملات میں خیار عیب اور خیار رؤیت حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی شفیع کو یہاں پر بھی خیار عیب اور خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ وَإِنْ أَحْضَرَ الشَّفِيعُ الْبَائِعَ،
اور اگر شفیع نے بائع کو حاضر کر دیا، والمبیع فی یدہ اور مبیع اس کے قبضے میں موجود ہو، فلہ ان یخاصمہ فی الشفعۃ، تو شفیع کے لیے جائز ہوگا کہ وہ بائع سے شفعہ کے سلسلے میں جھگڑا کرے۔ ولا یسمع القاضی البینۃ، اور قاضی بینہ کی سماعت نہیں کرے گا، حتی یحضر المشتری، یہاں تک کہ مشتری حاضر ہو جائے۔ فیفسخ البیع بمشہد منہ، چنانچہ قاضی بیع کو فسخ کرے گا مشتری کی موجودگی میں۔ ویقضی بالشفعۃ علی البائع، اور بائع پر شفعہ کا فیصلہ سنائے گا۔ ویجعل العہدۃ علیہ، اور ساری ذمہ داری بائع پر ڈالے گا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مشتری نے گھر تو خرید لیا، لیکن ابھی تک مشتری نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا، یعنی مبیع اب بھی بائع کے قبضے میں ہے، تو شفیع کے لیے جائز ہے کہ بائع سے ہی مخاصمہ کرے، جھگڑا کرے، اور اسی کو قاضی کی مجلس میں پیش کرے، اور لین دین کے سارے امور بائع اور شفیع کے درمیان طے کیے جائیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بیع کی وجہ سے چونکہ مشتری مبیع کا مالک ہو چکا ہے، اس لیے قاضی سب سے پہلے یہاں یہ کرے گا کہ مشتری کی موجودگی کے بغیر شفیع کے گواہوں کی گواہی نہیں سنے گا۔ ولا یسمع القاضی البینۃ حتی یحضر المشتری، مشتری جب آئے گا تو پھر وہ بینہ کی سماعت کرے گا۔ اسی طریقے سے مشتری کی موجودگی میں سب سے پہلے بائع اور مشتری کے درمیان ہونے والی بیع کو وہ توڑے گا، اور توڑنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ قاضی یوں کہے گا کہ میں نے مشتری کی خریداری کو منسوخ کیا، ختم کیا، بیع کو فسخ نہ کرے، اس لیے کہ بیع ہی کے بنیاد پر شفعہ ثابت ہوا ہے، بیع کے فسخ پر شفعہ باطل ہو جائے گا، اس لیے وہ کہے کہ مشتری کی خریداری کو میں نے ختم کیا، اور اس کے بعد وہ بائع پر شفعہ کا فیصلہ سنا دے گا، اور ساری ذمہ داری بائع پر لازم ہوگی، یعنی شفعہ سے متعلق جتنی بھی امور ہیں، گھر کا حوالے کرنا وغیرہ، یہ سب جو ہے نا بائع پر لازم ہوگا۔ وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْإِشْهَادَ حِينَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، اور جب شفیع اشہاد کو چھوڑ دے، طلب اشہاد کو چھوڑ دے، جس وقت اس کو مجلس علم میں جس وقت اس کو بیع کا علم ہوا، اس حال میں کہ وہ اس طلب پر قادر تھا، تو اس کا شفعہ باطل ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، متن کے اندر اشہاد سے مراد طلب اشہاد نہیں ہے، بلکہ طلب مواسبہ ہے، اور طلب مواسبہ کی تعریف ہم کر چکے ہیں کہ جس مجلس میں اس کو زمین، مکان یا دکان کی فروختگی کا علم ہوا، اسی مجلس میں اس کو ایک طلب کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں طلب مواسبہ۔ چونکہ یہ طلب علم کے متصلاً بعد کی جاتی ہے، اس لیے اس کو طلب مواسبہ کہتے ہیں۔ اب اگر پڑوسی کو اپنے پڑوس کے مکان کے بکنے کا علم ہوا، مجلس علم میں اس نے طلب اشہاد یعنی طلب مواسبہ کو ترک کر دیا، اس حال میں کہ وہ طلب مواسبہ کر سکتا تھا، کوئی مانع موجود نہیں ہے، تو اس کا حق شفعہ باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ حق شفعہ ایک کمزور حق ہے جو ادنا سے اعراض کرنے سے باطل ہو جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ أَشْهَدَ فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَا عِنْدَ الْعَقَارِ، اسی طریقے سے اس نے مجلس میں تو گواہ بنا لیا، اور گواہ نہیں بنایا متعاقدین میں سے کسی کے پاس، اور نہ ہی زمین کے پاس۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شفیع مجلس علم میں تو گواہ بنا لے، یعنی طلب مواسبہ تو کر لیا، لیکن اس نے طلب اشہاد نہیں کیا، نہ تو بائع کے پاس جا کر کیا، اور نہ ہی مشتری کے پاس جا کر کیا، اور نہ ہی زمین جائیداد کے پاس جا کر کیا، تو اس کا حق شفعہ ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، کیونکہ حق شفعہ کا استحکام اور اس کی پختگی طلب مواسبہ کے بعد طلب اشہاد کرنے پر ہے۔ وَإِنْ صَالَحَ مِنْ شُفْعَتِهِ عَلَى عِوَزٍ أَخَذَهُ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ وَيَرُدُّ الْعِوَزَ، اور اگر شفیع نے اپنے شفعاء کی طرف سے کسی عوض پر صلح کیا جس کو اس نے مشتری سے لیا، تو شفعہ باطل ہو جائے گا اور عوض کو لوٹایا جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شفیع کو حق شفعہ حاصل تھا، اس نے حق شفعہ کو طلب کرنے کے بجائے، طلب خصومت کر کے اس مکان کو لینے کے بجائے، مشتری سے صلح کر رہا ہے کہ آپ مجھے 10,000 روپیہ دے دو،
میں اپنے حق کے شفعاء کو چھوڑ دوں گا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حق کے شفعاء بھی باطل ہو جائے گا، اور جو اس نے 10,000 روپیہ عوض کے طور پر لیا ہے اس کو لوٹانا بھی اس پر لازم ہوگا، کیونکہ یہ اس کے لیے لینا حرام تھا، اس وجہ سے اس کا لوٹانا واجب ہوگا۔ اور چونکہ عوض لے کر شفعاء کو چھوڑنا یہ اعراض عن الشفعاء ہے، اس سے شفعاء بھی باطل ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، اور جب شفیع مر جائے تو اس کا حق کے شفعاء باطل ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي لَمْ تَسْقُطِ الشُّفْعَةُ، اور جب مشتری مر جائے تو شفعاء ساقط نہیں ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر شفیع مر گیا، یعنی قاضی نے اس کے لیے ابھی شفعاء کا فیصلہ نہیں کیا تھا، تو شفعاء باطل ہو جائے گا۔ یعنی شفیع نے طلب مواسبہ بھی کیا، طلب اشہاد بھی کیا، لیکن طلب خصومت سے پہلے اور قاضی کے اس کے حق میں فیصلہ سنائے جانے سے پہلے اگر وہ مر گیا تو چونکہ شفیع ہی نہیں رہا جس کے لیے حق کے شفعاء ثابت تھا، اس وجہ سے اب شفعاء باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے طلب خصومت کر لیا اور قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا، صرف ابھی سمن کا حاضر کر کے اس کو دینا باقی تھا اور اس سے پہلے اگر شفیع مر گیا، تو اب یہاں حق کے شفعاء ثابت ہوگا، مستحکم ہوگا، یعنی شفیع کے وارثین اس چیز کو قیمت دے کر حاصل کریں گے۔ اور اگر مشتری مر گیا تو شفعاء ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس کو حق کے شفعاء حاصل ہے یعنی شفیع وہ موجود ہے، اور جس کی پراپرٹی ہے بائع وہ بھی موجود ہے، لہٰذا مشتری کے مرنے سے شفعاء ساقط نہیں ہوگا۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.